جیسے گورننس کا ایشو بن جاتا ہے نا, سیکیورٹی کا ایشو گورننس کا ایشو بن جاتا ہے. ان لوگوں کو تو مزے ہیں کہ آپ لوگوں کی گورننس میں اگر جو ایشوز اس طرح کے دہشت گردی والے ہو رہے ہیں تو یہ کہہ سکیں گے دیکھا حکومت ناکام ہے, حکومت نالائق تھی اس لیے یہ ایشو ہے. یہ کردار تو آپ نے ادا کرنا نا کہ ریچ آؤٹ کریں, مولانا صاحب کو بھی کریں, مولانا صاحب کی بات اس ٹائم پر پی ٹی آئی سن رہی ہے, بلاول صاحب کو بھی کریں, ان کی بات آپ سن رہے ہیں. دونوں کو تو ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں. کیا آپ ملے جا کے خان صاحب سے؟ ہمارے جو ہے وہ نہیں, دیکھیں یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ ضرور بات چیت میں آئی لیکن یہ اس کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ ظاہر ان دونوں نے کرنا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کسی بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو کر لیں. ہمارے اینڈ پہ والا معاملہ بہت دفعہ ہو چکا ہے, یہ بار بار ایک ہی بات آتی ہے. نہیں, ہم نے بہت دفعہ کر کے دیکھ لیا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے کرنے سے اگر ہونا ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا, ابھی تک مسئلہ ہی نہ ہوتا. بات یہ, اور دوسری بات ایک اور دیکھیں ذہن میں رکھیں کہ جب بالا کوٹ والا معاملہ ہوا تو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے, مگر ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ پہلے ہماری ملاقات کرائیں پھر ہمارے یہ معاملہ حل کریں وہ معاملہ حل کریں تو ہم پھر حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن جب مشکل وقت آیا تو ہم جا کے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز دیکھ لیں, تقاریر سن لیں سینٹ اور نیشنل اسمبلی, تو وہ you're right about it. ہمارے صاحب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پر یہ نہیں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب جیل میں ہیں تو کیونکہ وہ جیل میں ہے پہلے ہماری ملاقات کرائیں گے, پھر ہم سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر اس پالیسی کی طرف جائیں گے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے. یہ ہر بار پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہوتا ہے, یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ ان کی بات کو بعد میں اپہولڈ بھی کیا جائے گا, خان صاحب کہیں پٹ ڈاؤن نہ کر دیں, یہ معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں ابھی جب آپ افنان سے بات کر رہی تھی اور آپ ان سے سوال کر رہی تھی کہ وہ سنجانی کا کیس اور فلانا کیس, آئی مین ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ایک پالیسی بنانے کی, اور وہ بھی ویزاوی ایک ٹیررزم کے لحاظ سے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں اتنی زیادہ سرج کر گئی ہے ٹیررزم ان دا لاسٹ 1 year اور سو کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان ہیز گون بیک ٹو 2006-7 میں جو پاکستان کی جو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اس وقت بھی پاکستان ٹاپ کے 2 ملکوں میں ہو گیا تھا اس وقت. اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے ہوئے یہ 13-14 میں 15 میں جا کے یہ چلا گیا تھا 5 ملکوں میں, اور 2021 میں یہ 10 یا 11 ملکوں میں تھا. میں دیکھیں کوئی وجہ ہوتے نا, آج کل کیا ہو رہا ہے, روز ہی تقریباً ہو رہا ہے نا, ہر دوسرے دن ہو رہا ہے, روز ہو رہا ہے, اتنے بڑے پورا وہ ٹرین کا یہ ساری چیزیں. Still it is a lot. It is bad. We have to accept that. پھر جو ابھی انہوں نے بات کی کہ وہ باتیں ہو رہی تھی درمیان میں, ان سے تو میں نے ان کا سوال کیا نا ہمارے صاحب کہ وہ کیوں نہیں ریچ آؤٹ کر رہے, ان کو کرنا چاہیے. لیکن میں آپ سے وہ سوال کروں گی کہ انہوں نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہم جیل میں ہیں تو ہماری ملاقات کریں. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب وہ بالا کوٹ کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس میں کوئی اس قسم کی کوئی میٹنگز کوئی ہوئی تھی, مجھے یاد نہیں پڑتا. اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات ہوئی تھی, عمران خان صاحب نہیں گئے تھے. نہیں وہ فاٹف کا تھا, فاٹف والے معاملے اس پہ بھی ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, اس میں ڈیسیژن, اس میں جوائنٹ سیشن ہوتا نا, آپ جوائنٹ سیشن نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں ڈیسیژن عمران خان نے لیا تھا. عمران خان نے کہا, لیکن عمران خان صاحب تھے نہیں, وہ تھے نہیں, انہوں نے ڈیسیژن لیتے ہیں نا, ایگزیکٹو ڈیسیژن تھا نا, انہوں نے لے لیا. آپ لو ایگزیکٹو ڈیسیژن, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیژن لیں, بس سن لینا, ہاں ڈیسیژن لے لیں, ہم سے مت پوچھے. لیکن جب آپ مجھ سے پوچھتے, لیکن نہیں دیکھیں ہمارا پوائنٹ آف ویو, عمران خان کا, پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو اباؤٹ ٹیررزم ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پہلے اس کو دیکھ لو کہ اس کے کیا اور طریقے ہو سکتے ہیں. ٹائم نہیں ہے ہمارے ساتھ, ٹائم ہے. ہم یہ دیکھتے رہے وہاں وہ دہشت گرد جو ہے وہ انڈیا سے پیسے لے لے کے مارتے رہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائنس, آپ ایویڈنس دیکھیں ان دا پاسٹ پوری دنیا میں جتنے بھی ٹیررزم کے میجر ہیں, چاہے آپ IRA کو دیکھ لیں, چاہے آپ تامل ٹائگرز دیکھ لیں, چاہے منیلا دیکھ لیں, چاہے آپ ایون طالبان کو دیکھ لیں, it was decided on the table, not on the ground. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے. میں نے سینیٹر کامران صاحب کی طرف جانا ہے. افنان صاحب کوئکلی, میں بس کوئکلی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2013 میں روزانہ 2-3 دھماکے ہوتے تھے, ایک دھماکے میں 40-50 لوگ شہید ہوتے تھے, مسجدوں میں دھماکے ہو رہے تھے, کینٹونمنٹوں میں, روڈز پہ, ہر جگہ, اور لوگ روزانہ قتل ہو رہے تھے. اس کو آج کے واقعات سے ملانا میرا خیال ہے بہت زیادتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں TTP کو ری سیٹل کس نے کیا,
اور ٹی ٹی پی کے ہارڈ کور کرمنلز کو کس صدر نے اپنے سگنیچر سے؟ کس صدر نے کی؟ عارف الوی صاحب نے. وہ آپ کو پتا ہے جولائی 2022 والا؟ ہاں جی جولائی 2022 نہیں, ہاں میں کہہ رہا ہوں نہیں وہ تو پالیسی یہ بنا کے گئے تھے نا, وہ کر چکے تھے, واپس لا چکے تھے. میری گزارش سن لیں, کوئی نہیں آیا دسمبر نہیں دسمبر, میری گزارش میں آپ کو بھی نیوز آئٹم دے دیتا ہوں. دسمبر 2021 میں 150 پرزنرز ریلیز کیے ٹی ٹی پی کے ہارڈ اینڈ, اس کی آپ کو نیوز آئٹم ابھی دے دیتا ہوں. نومبر 2021 کے اندر عمران خان صاحب نے ری سیٹلمنٹ والا جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا تھا, اور اس کے بعد ان کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس بات کو. I have to agree with this. This is a matter of history. یہ ہوا unfortunately. اور انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا کہ ہاں میں نہیں واپس لے کے آتا تو میں کیا کرتا, یہ میرے الفاظ تو لیکن خیر 2022 کے اندر آپ لوگوں کو بھی اس کے نہیں. اس کے بعد تو آپ واپس آ گئے تو پھر ہمارے کہنے پہ واپس تھوڑی انہوں نے جانا تھا. I understand that.